سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، یہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان میں روزے رکھے جاتے اور اللہ کی عبادت کی جاتی، تراویح پڑھی جاتی، اور مہینوں سے اس میں اللہ کی عبادت زیادہ کی جاتی۔ کچھ اس ماہ مبارک کی خاص باتیں جو روزے کے متعلق ہیں وہ پیش کی جائیں۔ اول یہ کہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کی حالت میں کیا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اور جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصداً اسے توڑ دیتے ہیں، اب تو ٹوٹ ہی گیا، اب کیا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ جانکاری کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ناپاک ہیں، اور وہ ناپاک نہیں ہوتے اور نماز نہیں پڑھتے، لیکن اب تو نہائیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ اب نماز پڑھنے کے معاملے میں وہ کب نہائیں گے کب نماز پڑھیں گے، جبکہ نہانے کی ضرورت ہے نہیں، وضو کریں نماز پڑھ لیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک دو پیشاب کے قطرے معاف ہیں، کسی کپڑے میں اگر لگ گئے ہیں، کوئی نجاست لگ گئی ہے تو معاف ہے، اس کی موجودگی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، کوئی میرا حکم تھوڑا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تعجب کوئی کرے ایسا کیسے حضرت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، شریعت کے حکم ہیں۔ آئیے ذرا میں روزے کی حالت میں کیا انجیکشن روزے کی حالت میں لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن ایک ہوتا ہے جو ماس میں لگایا جاتا ہے، جسے کولے میں لگایا گیا، آستین میں لگایا گیا، اور ایک انجیکشن لگانے کا طریقہ ہے کہ نس میں لگایا جائے۔ تو دونوں طریقے سے انجیکشن لگوانے پر روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلا وجہ اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لوگ گلوکوز چڑھوانا شروع کر دیں، یہ چیز غیر مناسب ہے، یہ چیز مناسب نہیں۔ ضرورت ہے، ضرورت کے تحت بیماری ہے، آپ استعمال کریں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خوشبو یا بدبو سے روزہ سونگھنے سے، بھائی بدبو آ رہی ہے، آدمی قصدن تو بدبو نہیں سونگھتا، قصدن خوشبو سونگھتا ہے، تو خوشبو کے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ کسی ٹائم لوگ کہتے ہیں صبح نہ کرو ایسا، شام کو کر لو، نہیں، اگر روزہ توڑنے والی کوئی چیز ہے تو وہ چاہے صبح کی جائے اور چاہے وہ دوپہر میں کی جائے، چاہے روزہ افطار کرنے سے پہلے کر لی جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائی، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کسی بھی ٹائم روزے کی حالت میں کیا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے منہ میں پانی رکھا، منہ میں پانی کیا، منہ میں اگل دیا، کلّا ہم کرتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی اگر کسی نے جو ہے زبان پر، عورت نے اگر دال وغیرہ چکھ لی اور اس کو اندر نہ لے گئی، کبھی کبھی ایسے شوہر ہوتے ہیں نمک زیادہ ہو جانے پر شرارت بدتمیزی کرتے ہیں، اس طریقے سے بھی زبان پر جو چیز ہمیں مٹھاس یا کھٹاس محسوس ہوئی
تو وہ چیز اندر نہ جائے جس کی کھٹاس اور مٹھاس ہمیں محسوس ہوئی، وہ حلق کے نیچے نہ اترے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو منجن حلق کے اندر تو جاتا نہیں ہے؟ منجن حلق کے اندر نہیں جاتا ہے، مگر اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دماغ پر چڑھ جاتی ہیں، کچھ ایسے نشے والے منجن، جیسے گل منجن، وہ دماغ پر گل منجن وغیرہ تو وہ دماغ پر چڑھتے ہیں، تو دماغ پر چڑھنے کی وجہ سے اس کی ممانعت سختی کے ساتھ ہے، ممانعت سختی کے ساتھ ہے۔ اور اگر کوئی چیز اڑ کر پہنچنے والی، دماغ پر چڑھنے والی ہے، کوئی برادہ ہے جو منجنی لے لیجئے، اگر وہ چیز پہنچتی تو ممانعت اس کی ہے۔ اگر بتی کا اگر کسی نے دھواں حلق کے اندر لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خوشبو اگر آ رہی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھواں، بیڑی کا دھواں پئیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ حلق میں جائے گا یا ناک سے جائے گا تو وہ دونوں اعتبار سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خوشبو کے جانے سے روزہ، خوشبو ہم سونگھ رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کڑوئی میٹھی والی بات چیز لے لیجئے، جیسے کہ ہم مسواک کرتے ہیں، مسواک کڑوئی ہوتی ہے، بھائی ہم کو زبان پر پانی کا ٹیسٹ ملتا ہے، جب تک حلق کے نیچے سے نہ اترے یا دماغ پر نہ چڑھے، ناک پر نہ چڑھ جائے، جب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اور اگر دماغ پر کوئی چیز چڑھ گئی، پانی دماغ پر چڑھ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانی ناک میں، کان میں پہنچ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانی حلق کے نیچے اتر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان سب صورتوں میں جس کے ذریعے سے کان میں کسی پانی کا پہنچ جانا، ناک میں پانی کا پہنچنا، حلق کے نیچے پانی کا اترنا، روزہ ٹوٹتا ہے۔ قصدن ایسا اگر کرے گا کوئی تو اس کے اوپر ذمہ داری دو ہو گئی، ایک تو روزہ بھی اس پر رکھا جائے گا، اس کی قضا بھی لازم ہے، اس کا کفارہ بھی لازم ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا ہے، اپنے آپ ایسا ہو گیا ہے، ناک میں پانی چڑھایا اوپر چڑھ گیا، نہا رہا تھا اوپر چڑھ گیا، ڈبکی لگائی کان میں پانی پہنچ گیا، حلق میں پانی نیچے اتر گیا، قصدن نہیں کیا اس نے، مگر اچانک، مگر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان سب حالتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے بھولے سے کھانا، بھولے سے کھانے پر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور چونکہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہیں، میں روزہ ہوں تو ناک پر چڑھ گئی، حلق سے نیچے پانی اتر گیا، روزہ آپ کو یاد ہے۔ ان سب چیزوں سے یہ قصدن نہیں ہوا، یہ دھوکے سے ہوا، مگر روزہ رکھنا یاد ہے۔ اور جب بھول کر آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس وقت اس کو روزہ یاد نہیں رہتا ہے۔ تو بھولے سے کسی چیز کے کھا لینے پر، چاہے پیٹ بھر کھا لے، اس کا روزہ یاد آ جائے چھوڑ دے ہی، اور جس وقت یاد آ جائے تو حلق کا لقمہ باہر ہونا چاہیے۔ اور اگر اس نے جب یاد آنے پر حلق کا لقمہ، منہ کا لقمہ حلق کے نیچے اتار لیا تھا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ شرعی حکم تھا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کا مسئلہ بعد میں بتائیں گے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔